مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بھارتی آ کے آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے اور بہت سارے جو منصوبے یہاں پہ میں نے دیکھے ہیں، جو ان کی رفتار ہے، جو ان میں کام کا معیار ہے، وہ بھی ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں۔ میں چند ایک باتیں آپ کے نوٹس میں لانا چاہ رہا تھا کہ یہ نہیں کہ صرف بھارتی اور تونسے میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس دور میں پورے پنجاب میں ڈیولپمنٹ اسی طریقے سے ہو رہی ہے۔ میں اس سے پہلے سیکٹری ہاؤسنگ اور سیکٹری لیبر رہا ہوں۔ میں نے پورے پنجاب میں دیکھا ہے کہ اس گورنمنٹ کا اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان احمد خان بزدار صاحب کا پورے پنجاب کے اوپر اسی طرح فوکس ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے منصوبے آپ دیکھیں، سیال کوٹ والا موٹر وے اس دور میں بنا ہے، لاہور میں 4 فلائی اوور اس دور میں بن رہے ہیں، اس طرح مین جو شاہراہ ہیں، جی ٹی روڈ ہیں، وہ سارا اس میں امپروو ہو رہا ہے۔ یونیورسٹیاں 9 کے قریب یونیورسٹیاں پنجاب میں بنائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح ساؤتھ پنجاب کو ایک سیکرٹیریٹ بنانا وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ساؤتھ پنجاب کے 11 ضلعوں میں پہلے اسکیمیں بہت ساری آتی تھی، ڈی جی خان میں سیوریج کی اسکیم آئی، تونسے میں آئی، پھر چونکہ یہاں پہ عملہ پورا نہیں ہوتا تھا وہ اسکیمیں ٹرانسفر ہو جاتی تھی، اور کسی بھی سال یہاں پہ 12-13% سے زیادہ ساؤتھ پنجاب میں پیسے خرچ نہیں ہوئے۔ یہ پہلا سال ہے جس میں 34% پنجاب کا پیسہ جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کے 11 ضلعوں میں خرچ ہو رہا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کی ایک رنگ فینسنگ کر دی ہے کہ اب جو اسکیمیں ساؤتھ پنجاب میں بنتی ہیں وہ یہاں سے تبدیل ہو کے سینٹر پنجاب میں نہیں جا سکتی، وہ ساؤتھ پنجاب میں ہی رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چونکہ عوامی ہیں، عام آپ لوگوں میں سے وہ گئے ہیں اور بیک ورڈ علاقے سے گئے ہیں، ان کی بڑی بنیادی سوچ ہے کہ بیک ورڈ علاقے میں لوگوں کے کون سے مسائل ہیں، لوگ کن کن مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ میں ایک سکیم وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کے پہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہمارے ساؤتھ پنجاب میں انہوں نے سروے کرایا کہ کتنے ایسے گھرانے ہیں، گھر ہیں جن کے گھروں میں ٹائلٹ نہیں ہے، لیٹرین نہیں ہے، اس کا انہوں نے پورے سروے کرایا ہے، اور ساؤتھ پنجاب میں تقریباً 4 لاکھ گھرانے ایسے ہیں جن غریب لوگوں کے گھر میں ٹائلٹ کی فیسلٹی نہیں ہے۔ اس کے اوپر وزیر اعلیٰ ایک بہت بڑی سکیم لا رہے ہیں کہ تاکہ سارے لوگوں کو یہ فیسلٹی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ٹائلٹ بنا کے دیے جائیں، یا ان کو ایسا سامان دے دیا جائے گا جس سے وہ اپنا ٹائلٹ بنا لیں گے۔ اسی طرح ووبا میں، تونسا میں، بھارتی میں، کوہ سلیمان کے سارے علاقے میں لوگوں کی یعنی آلموسٹ کو 3 لاکھ کے قریب آبادی یہاں پہ سیٹل ہے کوہ سلیمان میں، جو بنیادی ضروریات سے محروم تھی۔ تو اس کے اوپر واٹر سپلائی اسکیمیں، واٹر فلٹریشن پلانٹ، روڈز، اور یہ ابھی ادھر جو بھارتی ایک سینٹرل پلیس بن گیا ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اسکولوں کا لیول، ہاسپٹل کا لیول، جو 1122 گراؤنڈز بچوں کے کھیلنے کے لیے، یہ ساری وہ بنیادی چیزیں تھیں جو بہت پہلے یہاں پہ ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ کریڈٹ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں نہ صرف یہاں بنائی ہیں بلکہ فاضلہ میں، ووبا میں، تونسا میں اور ایڈجائننگ باقی علاقوں میں بھی یہ اسکیمیں اسی طرح بنائی گئی ہیں اور لوگوں کو اس کا فائدہ دیا گیا ہے۔ سی ایم صاحب ایک چیز بہت اہم ہے، وہ جس طرح آپ بھی بات کر رہے تھے اپنے اس پاس نامے میں کہ یہاں پہ جو اسکیمیں ہیں بر وقت مکمل ہونی چاہیے اور آنیسٹی کی بیس پہ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ پیسے ٹھیکیدار کھا جائیں، کچھ پیسے ایس ڈی او کھا جائیں اور یہاں پہ کچھ نہ ہو۔ اب اس طرح صورتحال نہیں ہے۔ اب جس طرح وزیر اعلیٰ صاحب نے یہاں پہ ساؤتھ پنجاب میں علیحدہ سیکٹری تعین کر دیے ہیں جو ملتان میں بیٹھتے ہیں، جو اپنی اسکیموں کی بھی نگرانی کر رہے ہیں، اسی طرح ہم کو انتظامیہ کو بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے اس چیز پہ مامور کیا ہوا ہے کہ آپ ایک ایک منصوبے کو بار بار جا کے دیکھیں، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے عوام لوگوں کی شکایات سنیں، کہیں کوئی مسئلہ ہے، کوئی منصوبہ ٹھیک نہیں بن رہا، کوئی ٹھیکیدار پیسے کھا رہا ہے، یا پہلے یہاں پہ بہت سارا عرصے میں فرضی اسکیمیں بنتی تھی، دریاؤں کے جی اس دریا کا اتنا بند بنا ہے، وہاں پہ اتنا سولنگ لگا ہے، پریکٹیکلی ہوتا ہی کچھ نہیں تھا۔ اب پورے ساؤتھ پنجاب میں بھی ایسا کہیں نہیں ہو رہا، صحیح گورنمنٹ کا پیسہ صحیح انداز میں لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جو اوپر ایڈمنسٹریشن ہے، جو ہمارے پولیٹیکل اس میں لیڈر ہیں، ان کا یہ فوکس ہے کہ یہ چیزیں صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچنی چاہیے، لگنی چاہیے۔ یہاں پر وزیر اعلیٰ صاحب کی کلیئر کٹ انسٹرکشن ہے کہ میرے علاقے میں بھی اگر کوئی ٹھیکیدار 2 نمبری کر رہا ہے، کوئی ایس ڈی او غلط کام کر رہا ہے، آپ فوراً پرچہ دیں، کسی کی نہ سنیں، اس پہ پرچہ دے دیں، اور انشاءاللہ آپ ان سکیموں کی آپ لوگ خود بھی مانیٹرنگ کریں
جو آپ کے علاقے میں بن رہی ہیں اسکیمیں، وہاں اگر کوئی سکول ٹھیک نہیں بن رہا، کوئی بلڈنگ اسکیم صحیح نہیں بن رہی، اسپتال صحیح نہیں بن رہا، سڑک صحیح نہیں بن رہی، اور اس کی بالکل آپ شکایت کریں، آپ لکھ کر ایک چٹھی ڈی سی کے نام یا کمشنر کے نام ڈاک میں ڈال دیں، مجھے مل جائے گی۔ یہ کھلی کچہریوں کا کنسپٹ صرف ادھر کے لیے نہیں ہے، یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے پورے پنجاب میں انٹروڈیوس کرایا ہے۔ تمام کمشنر، تمام ڈی سی مہینے میں 2 دفعہ اپنے اپنے علاقے میں کھلی کچہری کرتے ہیں، جس طرح آج ہم یہاں پہ کر رہے ہیں اور لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں۔ اسی طرح جو نئے منصوبے آپ کے ذہن میں ہوں کہ کسی جگہ اگر آبادی زیادہ ہے، آپ سمجھتے ہیں وہاں پہ سڑک نہیں بنی، یا کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ واٹر سپلائی اسکیم ہونی چاہیے تھی، اتنی زیادہ آبادی ہے وہ نہیں ہوئی، یا کہیں موٹریبل روڈ نہیں ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، وہ آپ اس طرح چند ایک لوگ جو ہیں مل کے اس آبادی کے وہ دستخط کر کے وہ اسکیم ہم تک پہنچائیں، یا ایسی کھلی کچہریوں میں وہ اسکیم ہمیں دیں، تاکہ پھر ہماری ٹیم جو ہے وہ ہمارے کنسرنڈ ایکسین جا کے وہاں آپ کے ساتھ مل کے اس جگہ کا وزٹ کریں، اس کا دیکھیں کہ اسکیم واقعی بننے کے قابل ہے، اور اگر ہے تو پھر اگلے سال کی اسکیموں میں اس کو لے آئیں۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ بھی اس کے لیے تھوڑی ایفرٹ کریں گے کہ بر وقت اگر وہ اسکیمیں لوگ اپنے دستخط کر کے ایک درخواست کے اوپر 20-25 لوگ دستخط کر کے کہ یہ اسکیم بڑی ضروری ہے، وہ اپنے ڈپارٹمنٹ تک بھجوائیں، اور اس کے اوپر ہم ورکنگ کریں گے۔ آپ کے پاس ہمارے وہ ٹیم بھی آئے گی، دیکھے گی کہ واقعی یہاں اسکیم بننے والی ہے یا نہیں بننے والی، اور اس کے بعد پھر اس طرح فیصلہ کرے گا، پھر ہم اس کو وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس سمری بھیج کے اس کے پیسے منظور کریں گے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کی یہ بھی ڈائریکشن ہے کہ اگر ان علاقوں میں کہیں کوئی ایسی چیزیں مسنگ ہیں اور لوگوں کی بڑی کوئی مجبوری ہے جو ان کے جو انتظامیہ کے نوٹس میں آتی ہے، یا مختلف جو جس طرح آج میں یہ سوڈا ڈیم والی جگہ پہ گیا، وہاں پہ 20-25 لوگ آ گئے جو انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل تھے انہوں نے بتائے۔ اسی طرح مہوبہ میں کل گیا، وہاں پہ ایک ہمارا ایریگیشن کا چینل بنا تھا، لوگوں نے اس پہ کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ اس طریقے سے بہتر ہو سکتا ہے، تو میں نے دوبارہ اپنے ایکسین کو کہا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جا کے وزٹ کریں، اور جو یہ کہتے ہیں اس کو قانونی طریقے سے دیکھیں، اگر ہو سکتا ہے تو ہم اس کو بھی کریں گے۔ تو یہ چند ایک میری طرف سے باتیں تھیں۔ اب یہ ہاؤس ہم اوپن کرتے ہیں کہ آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں یا کوئی چیز لکھ کر دینا چاہتے ہیں یا ادھر اپنا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ پی اے صاحب آپ کو اس میں گائیڈ کرتے ہیں، اس کے مطابق باری باری جو بات کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ میں کر سکتا ہوں۔